کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی کیا جگہ ہے اسلام میں تو یو آر implying basically or you're starting on a very negative foot. You are saying that tasawwuf is something that is alienated from Islam, it's some kind of an import and you want to fix it in the framework of Islam, and that's not a good approach. دو چیزیں ہیں یہاں پر ہمارے محبس میں، اسلام اور تصوف. اب اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسی کی ہی انڈرسٹینڈنگ بڑی ہی ویک اور بڑی کنفیوزڈ ہے. I'm sorry to say صوفیاء کے ہاں بھی اور علماء کے ہاں بھی. اسلام کو ہی لے لیں، ہم سب مانتے ہیں کہ اسلام دین ہے. اب دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین وہ مجموعہ قوانین ہے جو افراد بشری کے لیے پروردگار نے لاگو فرمایا ہے. اینڈ دس از اگین اے ویری ویری نیرو ڈیفینیشن آف دین. قرآن نے جس طرح لفظ دین استعمال کیا ہے اٹس ویری وائڈ اینڈ آلسو ویری نیرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ لوگ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب مسلم ہے. من اسلم، اسلامہ سے ہی اسلام نکلتا ہے. میں آپ کو دین اور اسلام کے کنیکشنز قرآن کے بیان کر رہا ہوں. تو جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب جھکا ہوا ہے لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے، طوعًا وکرہًا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اختیار سے آئے رب کے دین میں یا اللہ تعالیٰ کھینچ کر اس کو لائے اپنے دین میں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور یہ شدت کا صیغہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پلٹانا تو ہم نے سب کو اپنی طرف ہے ہی، اسی کی طرف پلٹ ہونی ہے. اس لیے کوئی بھی قرآن کے نزدیک بے دین نہیں ہے. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور اس کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین، کہ حبیب کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے. تو کوئی بھی بے دین نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ دین کے بغیر کوئی ایگزسٹنس ممکن ہی نہیں ہے. تو دین قرآن نے وائڈر اسکوپ میں اتنا چوڑا لینس رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز اسلم لہو، ہر چیز اس کے سامنے مسلم ہے اور اللہ کے دین سے کوئی بھی ہٹا ہوا، کوئی بھی اس دائرہ دین سے نکلا ہوا نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لی. یہ دین کا نیرو اسکوپ ہے. اور ہم مسلمان اسی کو ہی ہمیشہ دین سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں پر جو اللہ نے قانون ہم لوگوں پر لاگو کیا ہے، جو دین ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے. نہیں، دین حقیقت میں ہے کیا؟ دین ہے ہدایت، نتھنگ ایلس. قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یرسل هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. ہدایت اور دین قرآن میں انٹرچینجبل ریالٹیز ہیں. ہدایت، دین کا ترجمہ آپ نے بہترین کرنا ہے قرآن کی نظر میں تو اس کا ترجمہ ہے ہدایت. اور ہدایت کی 3 قسمیں ہیں. یہ تھوڑی سی کلامی بحث ہے. ہدایت کی 3 قسمیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو، دین کا قرآنی مطلب سمجھ نہیں آئے گا. آپ اس کو ہمیشہ نیرو سینس میں ہی لیتے رہیں گے. ہدایت کی 3 قسمیں ہیں قرآن میں. ایک ہے ہدایت تکوینی، ایک ہدایت فطری اور ایک ہدایت تشریعی. They might seem very difficult terms but they are very simple. ہدایت تکوینی لفظ کون سے نکلا ہے؟ کہ کسی چیز کو بنایا ہی اس طرح جائے کہ اس کی بناوٹ میں ہدایت ہو. And I will give you a very simple example. آپ گندم کا دانہ، رابعہ بیٹھی ہیں ذمہ دار ہیں، گندم کا دانہ اگر آپ کھیت میں ڈالتے ہیں تو اس سے انگور نہیں لگ سکتے. اب کوئی گندم کے دانے نے کوئی وہ فلاسفر تو نہیں ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس طرح گروتھ کرنی ہے اور اس طرح میں نے بیج نکالنا ہے اور اس طرح میں نے پکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکوین میں اس کو بناتے وقت ہدایت اس کے اندر رکھ دی. اب مجال نہیں ہے اس کی. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اسلمہ، جو بھی ہے وہ جھکا ہوا ہے. تو یہ ہدایت تکوینی میں تمام کائنات جو ہے، اگر آپ دیکھیں چاند کی، زمین کی، سورج کی ریولوشنز اگینسٹ ایچ ادر، یہ سب ہدایت تکوینی ہے. شعور تو نہیں رکھتے. ہدایت فطری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بنا کر ان کی فطرت ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ چیزیں فطری طور پر عالم ہوتی ہیں. اب مثلاً آپ مچھلی کے بچے کو کبھی دیکھیں تو مچھلی انڈے دے کر چلی جاتی ہے،
اور وہ جب انڈا میچور ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے تو جو بچہ نکلتا ہے وہ ہی ڈزنٹ ٹیک دا لیسنز ان سوئمنگ فرام سم انسٹیٹیوٹ. اس کو ڈائیونگ کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ڈائیو کیسے کرنا ہے یا ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بریتھ ان دا واٹر. نو نو ناٹ ایٹ آل. اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت رکھ دی ہے کہ وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تیرنا شروع کرتا ہے. ہدایت تشریعی, شریعت کی ہدایت. اس کا مکلف وہ لوگ ہیں, وہ موجودات ہیں جو ضمیر رکھتے ہیں. دا فری ول, کانسیپٹ آف فری ول اور ہدایت تشریعی یہ لازمہ ہیں ایک دوسرے پر. ہدایت تشریعی صرف ان پر آئے گی جو ہدایت کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں اور ہدایت کے برعکس بھی چل سکتے ہیں. میں تو اس کائنات میں آ گیا تو میرے ساتھ کوئی مینول تو تھا نہیں جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں حکم کا. حکم کے ذریعے پروردگار نے آج سے نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت تک احکام کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں تبیان کہ نزلنا علیک کتاب تبیان لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. ہم نے حبیب تم پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ ایک ایک چیز کا کامل بیان کرتی ہے. شریعت میں حکم کے سوا دین کا کوئی وجود نہیں. اب حکم کی کتنی قسمیں ہیں, بے تحاشا مبحث ہیں. آئی کین ناٹ ایون لسٹ دیم ہیئر. ایک دو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بہت کام کیا ہے علماء نے. ایک حکم اللہ جو دیتا ہے اس کی دو قسمیں جو بنیادی ہیں وہ امر اور نہیں کی. انسان کے عمل کے اعتبار سے دو ہی پاسبلٹیز ہیں, یا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا. کرنا کیا ہے اس کو قرآن امر کہتا ہے, نہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے نہیں کرنا اس کو نہیں کہتا ہے. اور حضور کو بھیجا ہی نہیں دو مقصدوں کے لیے, یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم اچھے کاموں کا امر کرو, حکم کرو, اور منکرات سے, برے کاموں سے لوگوں کو روکو. اور پھر چیزوں کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں بنیادی طور پر اللہ کے حکم کی. جو چیزوں پر حکم لگتا ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں, حلال ہے, حرام ہے, اس میں مباح ہے, اس میں مندوب ہے, بے تحاشا اس میں کلاسیفیکیشنز آ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حکم ہم پر لگا کیسے رہا ہے اس کی قسموں پر بحث بہت کم ہوئی ہے اسلام. اینڈ دس از جہاں سے میرے موضوع کی بنیاد اٹھے گی. دس از یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویری کیئرفلی. اللہ تعالیٰ ہم پر حکم کس طرح لگاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں قرآن میں. ایک کو کہتے ہیں ظہور, ایک کو بیان, اور ایک کو امر. یہ کوئی بھی فقیہ کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں یہی 3 قسمیں ملیں گی. ظہور, اللہ تعالیٰ اظہار فرما دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, حکم نہیں لگاتا. مطلب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب الطاہرین و یحب المتطہرین. اللہ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب حکم تو نہیں لگایا, لیکن کیونکہ اللہ اگر ہمارا محبوب ہے اور اس کو صاف صفائی اچھی لگتی ہے تو اخلاقاً مجھ پر واجب ہے, یہ اخلاقی حکم ہے پروردگار کا کہ اس نے کسی چیز کو اچھا کہہ دیا تو میں اس کو فالو کروں. جو اللہ تعالیٰ حکم نہیں لگا, یہ ایک انڈائریکٹ حکم کی قسم ہے. اور پھر ہے واضح حکم لگانا, یہ ہے بیان. اب بیان وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم لگائے لیکن لفظ حکم استعمال نہ کرے. اٹس ویری امپورٹنٹ, ویری سٹل ڈفرینس, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دے کہ یہ کام کرنا ہے لیکن صیغہ امر استعمال کرے. گرامیٹیکلی جس طرح میں آپ سے کہوں کہ یہ کرو, یہ صیغہ امر ہے, اور میں کہوں کہ میرا حکم ہے یہ کرو, یہ حقیقی امر ہے. قرآن میں 99% جو احکام ہیں وہ صیغہ امر میں, وہ بیان ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, یہ الف امر کا ہے. اللہ نے حکم کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن حکم دیا ہے صیغے کی وجہ سے, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رکوع کرو. اور پھر ایک ہے امر کہ جب اللہ تعالیٰ حکم کا لفظ استعمال کرے, یہ شدید ترین حکم ہے قرآن کا. اب جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں امر کرتا ہے, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو اور احسان کرو. شدید ترین کمانڈ تھی کہ احسان کرو, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان از این آپشن ان اسلام. صرف 8 چیزوں پر اللہ نے لفظ امر استعمال کیا ہے پورے قرآن میں. نبیوں کی اتباع کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, انصاف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے, عدل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے, اللہ پر ایمان لانے کے لیے استعمال ہوا ہے,
اور احسان کے لیے استعمال. Now you have to understand کہ امر خود قرآن میں کیا ہے. یہ آپ کی پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف امر پر قائم. آپ کا اپنا وجود. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے. یہ روح کے دم سے ہی میرا وجود قائم ہے. اور روح کیا ہے؟ امر ربی، امر ہے. اب امر کو دیکھتے جائیے. السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرماتا ہے، اور حسر کا صیغہ ہے. کیا عجیب لطافت ہے قرآن کی. بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو ہم نے بغیر مٹیریل کے پیدا کر دیا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے امر کا. فَإِنَّمَا، انما حسر کے لیے آتا ہے عربی میں. تو ہم صرف اور صرف محض اور محض فقط اور فقط یہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یقول لہو کن، اس کو کہتے ہیں ہو جا. فیکون، اور فے جو ہے ڈسٹنس کو شارٹ کرنے کے لیے عربی میں آتی ہے. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے مسخر کر دیا. مطلب یہ لکھا ہوا ہے، تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ مسخر کب ہوتا ہے آدمی؟ لکھا ہوا ہے کہ یکلفہ عملا بلا اجرہ، کسی چیز کو بغیر تنخواہ کے کسی کام پر لگا دینا. اب اللہ فرما رہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم. ہم نے آسمان، ہم نے زمین، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو تمہارے لیے 24 گھنٹے کا مزدور بنا دیا، اور یہ تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتے. سٹل لینگویج. مطلب عربک جو ہے اتنی سٹل لینگویج ہے اور اتنی اسپریچول اس کی آف شوٹس ہیں ایک ایک قرآن کی آیت کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اب یہ پورا نظام کائنات مسخرات بامرہ، اس کے امر کی وجہ سے قائم ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتا ہے اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اپنے امر کی طاقت دکھا رہا ہے. کان امر اللہ مفعولا، جو ہم امر کر دیں یہ ہو نہیں سکتا وہ پیچھے ہٹ جائے. مفعولا، فوراً ہو جاتا ہے. اور وہی اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. احسان کے درجات کتنے ہیں، مراتب کتنے ہیں. محسن کہتے کس کو ہیں؟ کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ امر کر رہا ہے، بیان نہیں کر رہا، ظہور نہیں کر رہا، امر کر رہا ہے. شدید ترین حکم ہے. ہر محدث نے اپنی کتاب میں لکھی، ہر محدث نے لکھی. صحیح ستہ میں، مشکات میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. تواتر تک پہنچی ہوئی حدیث، اسناد میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں حضور کے پاس آئے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو ہو بہو دیکھتے ہو، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان کا تعلق خلق سے نہیں ہے، خلق سے. 3 لفظ آپ کو سمجھنے پڑیں گے احسان کو سمجھنے کے لیے. خالق، خلق اور خلق، تینوں کا مصدر ایک ہے، خی لام قاف. خالق، جب آپ خالق کی معلومات حاصل کرتے ہیں اس علم کو الوہیات کہتے ہیں. خلق، جب آپ خلق کی معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو کونیات کہتے ہیں. اور خلق، جب آپ خلق کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو اخلاقیات کہتے ہیں. اب خلق اور خلق کا کیا تعلق ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈسکشن فار ارلیئر صوفیز، لیکن آج کل ہمارے لیے بہت آسان ہے. ویل خلق از ہارڈ ویئر اینڈ خلق از سافٹ. کمپیوٹر ہے آپ کے گھر میں، لیپ ٹاپ ہے، اٹ از اے ہارڈ ویئر یو کین ٹچ، دیٹ از خلق، دیٹ از کریشن. اور جو سافٹ ویئر وچ از انویزیبل وچ از رننگ اٹ، دیٹ از خلق. Everybody knows if the software goes corrupt, the hardware is useless. احسان انٹیریورائز کی ہوئی چیز ہے، ایکسٹیریورائز کی ہوئی چیز نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ عبادت تم نے اس مزاج کے ساتھ کرنی ہے. احسان کا تعلق انسان کے مزاج کے ساتھ ہے، اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہے. آپ اس ہارڈ ویئر کو جتنا مرضی مسجد میں جھکا لیں، جتنا مرضی اس کو کعبے کے چکر دلوا دیں، اگر سافٹ ویئر کرپٹ ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور. دس از اٹ. اگر آپ نے احسان کو سمجھنا ہے آپ کو خلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے خلق کو سمجھنا ہے تو 2 صورتیں 12-13 آیتیں. والشمس وضحاها، الف لام از دیٹ دا.
वश्शम्स वदुहा, अलिफ लाम लगाया मारिफा का, कसम है अपने हमें सूरज की जब वो पूरी तरह चमक जाए। वल कमरे, लफ्ज़ कमर था चांद, अलिफ लाम लगाया मारिफा का। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए, ये मखलूक की किताब हो ही कसम है हमें चांद की उस सिफ्त की कि वो बगैर फासले के सूरज के पीछे पीछे आता है। वन नहारे, लफ्ज़ था नहार, अलिफ लाम लगाया मारिफा किया। वन नहारे इज़ा जल्लाहा, हमें कसम है दिन की जब वो पूरी तरह इतना रोशन हो कि कोई चीज़ छुपी ना रह जाए। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, फिर लैल था, अलिफ लाम मारिफा का लगाया। हमें कसम है रात की कि जब इतनी गहरी हो जाए कि कुछ नज़र ना आए। अपोजिट्स को अल्लाह ताला क्या खूबसूरत अंदाज में कुरान में डिस्क्राइब कर रहा है। वल अर्दे वस्समाए वमा बनाहा, फिर समा था, अलिफ लाम मारिफा किया, ख़ास किया, आसमान को देखो हमने कैसा उठाया। वल अर्दे वमा तहाहा, फिर अर्थ था, अलिफ लाम मारिफा किया, और ज़मीन को देखो कैसा बिछाया। वन नफ्सन होना चाहिए था, वन नफ्स, अलिफ लाम मारिफा आना चाहिए था। अल्लाह ने मारिफा ख़त्म किया, तनवीन लगाई। नफ्सन नकरा, जनरल नाम। और क्या अजीब ये मौजू है, वनफ्सिम वमा सव्वाहा, और देखो इस नफ्स की कसम है हमें, हमने कैसा बराबर किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नेकी की तरफ भी कदम उठाता है, बुराई की तरफ भी कदम उठाता है। हमें इसके नेकी की तरफ जाने की भी कसम है और बुराई की तरफ जाने की भी कसम है। वनफ्सिम वमा सव्वा, अब अल्लाह ने पहले खल्क का जिक्र किया, सूरज का, चाँद का, रात का, दिन का, इंसान के जिस्म को बनाने का, और फिर फरमाया वनफ्सिम वमा सव्वा, और हम इस नफ्स की कसम खाते हैं। और अब सूरतुल आला, सब्बे हिस्म रब्बिकल आला, तस्बीह करो अल्लाह की, अपने उस रब की जिसका नाम बहुत बुलंद है। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, जिसने तुम्हारे जिस्मों को बनाया और क्या बैलेंस में बनाया। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और ही इंस्टिल्ड इन यू द वैल्यूज़। कदर से लफ्ज़ इक़दार आता है, और आप सब जानते हैं इक़दार क्या होते हैं, वैल्यूज़। खुल्क की तरफ जा रहे हैं, और वो है कि जिसने तुम्हारे अंदर खुल्क पैदा किया, तुम्हारे अंदर कदरें डाली, फ़हदा, और तुम्हें हदायत दी। इसमें तीनों हदायतें, हदायत तक़वीनी, हदायत फ़ितरी और हदायत तशरीई, ज़मीर की हदायत भी और वही की हदायत भी, दोनों अल्लाह ने हदा में इकट्ठी की हैं। हजूर के पास एक अराबी आया, एक देहाती मेरे जैसा, हजूर के पास आके खड़ा हो गया और हजूर को देखने लग गया। अब हम ऐसे ही होते हैं, तो हजूर ने कहा कि सवाल करने आए हो? तो कहने लगा नाम, नाम या रसूलल्लाह, हाँ रसूलल्लाह, सवाल करने आए हो। फरमाया कि सवाल पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए। तो आपने फरमाया तुम पूछने आए हो माज़ा बिर, नेकी क्या है? फरमाया खुदा की कसम या रसूलल्लाह यही पूछने आए हो। तो हजूर ने फरमाया कि जवाब का तुम कोई गेस करोगे या जवाब भी मैं ही दे दूँ? फरमाया जहाँ पे सवाल पूछ लिया तो जवाब भी आप दीजिए। तो क्या अजीब जवाब है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड खल्क और खुल्क को क्या मिलाया है। फरमाया इस तफ्ते कल्बक, मुझसे मत पूछ नेकी क्या है, अपने दिल से फतवा ले। क्यों? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने इल्हाम कर दिया तुम्हारे दिल में, अच्छी तरह जानता है बुराई क्या है, अच्छी तरह जानता है नेकी क्या है। अगर ये हिजाब उठा दोगे, जो मुआशरती हिजाब अपने ऊपर डाल लिए हैं तुमने, तो तुम्हें अच्छी तरह पता लग जाएगा। आप ये देखिए, इस हदीस ने, इन कुरान की आयतों ने खल्क को खुद से कितना, कुरान ने जिस तरह एहसान की नेटवर्किंग की है किसी और ट्रेड की नहीं की है। देखिए ये मुआशरा जिसमें आप रहते हैं, इस मुआशरे के बुनियादी यूनिट मियाँ और बीवी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये तो बड़ा सबक देते हैं, और बाप की इज़्ज़त करो, ये तो बड़ा सबक देते हैं। बाप, माँ, बेटी, ये सब रिश्ते तो बाद की पैदावार है, पहला रिश्ता तो मियाँ बीवी का है। सबसे मुक़द्दस रिश्ता इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता है इस्लाम का, जो ईमान पर कायम है। ये अल्लाह किस हद तक ये है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, अल्लाह फरमाता है कि सुलह नहीं होती, तलाक़ ले लो, लेकिन अल्लाह फरमाता है तसरीहुम बिइहसान, बीवियों को छोड़ो भी तो एहसान के साथ। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल क़ुरबा वल जार जुनुबे व साहिबे बिल जंबे वब्न सबील वमा मलकत अयमानुकुम। जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एहसान करो वालिदैन के साथ, एहसान करो, बीवी को छोड़ो भी तो
احسان کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، جو تمہارے امپلائیز ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، جو ہمسایہ تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ احسان کرو، جو تمہارا غیر رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ احسان کرو، جو مسافر تمہاری گلی سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، بس صاحب بالجنب، جو 2 منٹ کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی احسان۔ مسلمان جو قرآن کا ماننے والا ہے اس کا زندگی کا کوئی لمحہ احسان سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہ احسان کے باب پڑھنے کے لیے محدث کی کتاب کھولیں گے؟ احسان نہیں۔ اگر آپ کو احسان کی ڈیفینیشن ملے گی تو صرف صوفی کی کتاب، اگر آپ کو احسان کا حاصل کرنے کا طریقہ ملے گا تو صرف اولیاء کی کتاب، اگر آپ کو باب احسان کے مراتب اور منازل ملیں گے تو صرف صوفیاء کی کتاب، اور نہیں ملیں گے۔ اہل بیت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی از دا فرسٹ مین ہو ڈیفائنڈ احسان، اور میں آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن پیش کروں گا، اینڈ سچ اے بیوٹیفل ڈیفینیشن۔ اور اس کے بعد آپ کو سوائے اولیاء اور صوفیاء کے مکتب کے احسان کے اوپر کوئی بحث نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ۔ میں نے تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ امر کرتا ہے، نہیں کرو گے احسان تو پکڑ لوں گا۔ اور پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ تصوف گریک فلسفی کی امپورٹ ہے۔ پوچھ رہا ہوں کہ اگر احسان آپ نکال دیں اسلام سے تو اسلام بھی کچھ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ 6-7 چیزوں کا امر ہے اور احسان کا امر ہے، اور آپ نے آج تک احسان کے باب کو چھیڑا ہی نہیں کہ تصوف ہے کیا۔ تصوف آپ جتنا مرضی پڑھ لیں سوائے علم الاحسان کے اور کچھ نہیں۔ ایک ہی چیز سکھاتا ہے کہ احسان کس طرح کرنا ہے، ہر چیز کو پایۂ حسن تک کیسے پہنچانا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے تصوف کی۔ بس یہ باب احسان ہے، علم الاحسان ہے، علم الاخلاق ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی صوفیزم کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو یہی چیز ملے گی کہ احسان کے درجہ احسان تک تم نے کیسے پہنچنا ہے۔ تصوف صوفیزم ما سوائے احسان کے بیان کے اور عمل احسان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام اس کے علوم ایک ہی باب کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے درجہ احسان تک پہنچنا کیسے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو حقیقتاً تو ہمیں محسن کہنا چاہیے تھا، ہم نے صوفی کہہ دیا۔ حقیقتاً تو ہمیں علم الاحسان پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے اس کا نام تصوف رکھ دیا۔ بہرحال ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہو محسن، لیکن ہو احسان کرنے والا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، احسان کرنے والے کی نشانی اللہ نے ایک ہی بتائی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتے۔ اور قرآن نے صرف 2 جگہ پہ الا اور انا کو اکٹھا کیا ہے، ایک دفعہ اپنی توحید کے لیے اور ایک دفعہ اولیاء کے لیے۔ انبیاء کے لیے بھی اکٹھا نہیں ہوا۔ الا حرف تنبیہ ہے، خبردار، انا حرف تشکیک ہے، شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خبردار کوئی شک نہ کرنا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے احسان کو، ولایت کو اور اس نشانی کو لا خوف ولا حزن کو 1-2 آیتوں میں کیا پرویا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان مہاجروں میں سے، ان پہلے والوں میں سے، ان انصاروں میں سے، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں ان کی، ان کے پیچھے چلو کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کہنا کہ کیا کوئی اسلام ہے تصوف کے بغیر، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں کوئی احسان نہیں ہے اولیاء کے بغیر۔ کسی اور عالم نے احسان کے باب نہیں باندھے سوائے اہل بیت کے، اطرت رسول کے اور صوفیاء کے۔ آپ کو احسان کی ڈیفینیشن تک نہیں ملے گی۔ ڈیفینیشن کیا ہے احسان کی؟ چلیے باب العلم کے دروازے پہ اور مدینہ العلم کے دروازے، کس کو کہتے ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کے بغیر احسان کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ پہلا، اس سی ڈی کا پہلا زینہ عدل ہے اور دوسرا احسان۔ عدل کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن ہے سب کے پاس، وضع الشیء فی محلہ، اس کے صحیح محل میں رکھنا۔ اب یہ پیسٹری ہے، اگر میں اس کو ادھر رکھ دوں یہ بے عدلی ہوگی، اس کو اس کے اندر رکھوں گا، وضع الشیء فی محلہ،
کسی چیز کو اس کے اپنے اصل محل کے اندر رکھنا، یہ ہے عدل. اور احسان کیا ہے؟ لیکن ٹو پلیس دا پیسٹری ان دا بیسٹ آف کنٹینرز اینڈ اسٹل بی ڈسسیٹسفائڈ دیٹ آئی ہیونٹ ڈن انف، دس از احسان. دس از دا ڈیفینیشن آف علی، دس از دا ایکٹ آف دا پروفٹ. نبی سے زیادہ نیک کوئی نہیں آئے گا کائنات میں، اس سے زیادہ معصوم کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. نظریتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں آئے گا، نبی سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کوئی نہیں کرے گا، اور نبی سے بڑا اچیور بھی پوری کائنات میں کوئی نہیں آئے گا. nobody is even close to him. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ بستر مرگ پر آپ کو سبق دے رہے ہیں احسان کا. آخری دن ہے آپ کا، آخری رات ہے، آخری شام ہے رسول کی، اور ہونٹوں سے کیا نکل رہا ہے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اللہ تیری جو عبادت کا حق تھا محمد نے ادا نہیں، جو تیری معرفت کا، تیری پہچان کا جو حق تھا محمد سے ادا نہ ہوا. یہ ہے احسان. مگر ایک وہ دل ہے جسے قرآن فؤاد کہتا ہے، احسان اس کی خصلت ہے. وہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، اور یہ محبت آپ کے دل میں سوائے صاحب احسان قال را بے گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پام آبشو، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک آپ صاحب احسان کے ساتھ نہیں جڑو گے آپ عمل احسان تک نہیں پہنچ سکتے. اور صوفی کے بغیر احسان کا باب کوئی نہیں کھولتا. احسان امر ہے، آپ کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ احسان کے میدان میں قدم نہیں رکھو گے. دیر از نو اسلام وداؤٹ احسان، سو دیر از نو انڈرسٹینڈنگ آف احسان وداؤٹ صوفی. دیر از نو اسلام وداؤٹ احسان، so there is no Islam without tasawwuf. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.